دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، فاذا افضتم من عرفات، جب تم لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، واذکروہ کما ہداکم، اور اللہ کو ویسے یاد کرو جیسے اس نے یاد کرنے کی ہدایت کی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور بے شک تم لوگ ان احکام کے نازل ہونے سے پہلے ناواقف تھے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفروا اللہ، اور اللہ سے خوب مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ حج کے مسائل چل رہے ہیں، حج کے ایام میں کیا کام ہوتے ہیں اور حج کے سفر کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، گزشتہ درس میں ہم نے وہ سنا۔ سب سے بہترین زاد سفر کیا ہے؟ سوال سے بچنا ہے، لوگوں سے مانگنے سے بچنا حج کے سفر میں یہ بہترین توشہ اور بہترین ساتھی ہے۔ اور حج کے سفر میں کن چیزوں سے منع کیا گیا؟ فسق و فجور سے، رفث سے، اور جدال اور جھگڑے سے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تو بعض اہل ایمان کے دل میں یہ آیا کہ جھگڑے کی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے کاروبار اور تجارت۔ تو جھگڑا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی کوئی مستقل لڑائی کا میدان قائم کرے، بعض مرتبہ تجارت کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، تیز و تند لہجے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اور صحابہ نے سوچا کہ شاید کاروبار اور تجارت بھی حج کے سفر میں منع ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے یہ سوال بھی کیا۔ اور مشرکین مکہ کا مزاج کیا تھا؟ جب آپ نے لگایا تو ہم بھی لگائیں گے اپنا، ہمارا اپنے ہاں غالب ہونا چاہیے، سب کو لگاؤ آپ، ایسا ناانصافی تھوڑی ہوگی، اچھا آپ میرا لگائیں گے سب کو اور پھر سب واپس بھی لے آئیے، جلدی سے اس پروگرام کو ختم کر دیں، دونوں مل کر کے کوئی تیسری بو نہ پیدا ہو جائے، اس کا بھی خیال رکھیے۔ جی
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ جزاکم اللہ۔ تو حج کے سفر میں مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ حج کے دنوں کو کاروبار کا سبب بناتے تھے۔ وہ نیت سے جاتے تھے، اس نیت سے کہ کسی نہ کسی طرح سے کاروبار ہو جائے، بازار لگائے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان کا ایک راستہ بتایا۔ مسلمانوں کے بھی ذہن میں تھا کہ مشرکین مکہ جب کاروبار کی نیت سے حج میں جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کے لیے حج کے سفر میں خرید و فروخت کرنا اور کسی چیز کو بیچنا یا کاروبار کرنا اس کی اجازت ہے کہ نہیں۔ تو اب اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک تو مشرکین کے غلط نظریے کو ختم بھی کیا جا رہا اور مسلمانوں کو صحیح نظریے کی تعلیم دی جا رہی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور اللہ کا فضل تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کے سفر میں آج بھی اگر کوئی مسلمان خرید و فروخت کرے یا وہاں جا کر کوئی مزدوری کرے، حالت احرام میں حج کے دنوں میں اگر کوئی بندہ وہاں مزدوری کرے، کسی کا سامان اٹھا دے، اس کے بدلے میں اس کو کوئی قیمت ملے، یا کوئی سواری اپنی لے کر گیا ہے اور اس سواری کے ذریعے سے لوگوں کو یہاں سے وہاں منتقل کر کے وہ کچھ پیسے کمائے، تو کیا اس کی اجازت ہوگی کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے۔ ترغیب نہیں دیا اسلام نے کہ تم کاروبار کی نیت سے جاؤ، نہیں، تم جاؤ حج کی نیت سے، لیکن اگر وہاں پھر ساتھ میں کچھ کاروبار بھی اگر تم کر لو تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح کا یہ مطلب ہے، ترغیب نہیں ہے، اجازت دی جاتی ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے اسلام کا کہ اجازت اور ترغیب میں فرق کیا ہے۔ اجازت کا مطلب ہے کہ کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور ترغیب کا مطلب ہے کہ تم کو کرنا پڑے گا، یہ ہے ترغیب، تم کو کرنا پڑے گا۔ اب اسلام میں بہت سے احکام جن کا تعلق عبادات سے ہے، اس میں فرض درجے کی جو عبادتیں ہیں وہ تو حکم کا درجہ رکھتے ہیں، اس میں ترغیب نہیں، وہ تو یہ ہے کہ تم یہ کرو، اس کو کہتے ہیں حکم۔ دوسرا درجہ آتا ہے واجب کا، فرض اور واجب تقریباً ایک ہی جیسے ہیں۔ تیسرا درجہ آتا ہے سنت کا۔ سنت کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ بھئی یہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے تم بھی کرو، حکم اللہ کا نبی کے واسطے سے کہ نبی نے یہ کام کیا لہٰذا تم بھی کرو، بلا عذر نہ چھوڑو، بلا عذر چھوڑو گے گناہ گار ہوگے۔ نفل کے معاملے میں آتا ہے کہ پڑھ لو ثواب ملے گا، کر لو ثواب ملے گا، اس کے پڑھنے کرنے پر یہ اجر ملے گا، یہ ترغیب ہے۔ اور بعض معاملات اور بعض احکام اسلام کے وہ ہے کہ اگر تم کر رہے ہو تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے کر رہے ہو لیکن ان شرائط کے ساتھ کرو، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے اسلام میں اجازت ہے کہ ایک سے زائد نکاح بیک وقت کر سکتا ہے آدمی، ایک سے زائد نکاح کی اجازت ہے اسلام میں، اجازت ہے، ترغیب نہیں ہے۔ اعتراض اس وقت ہوگا جب اس کو ہم ترغیب کے زمرے میں لے جائیں گے۔ اعتراض اس وقت پیدا ہوگا جب ہم یہ کہیں کہ بھئی اسلام تو 4 شادیوں پر زور دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اسلام زور نہیں دیتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کرنا چاہو تو کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اعتدال قائم رکھو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، کہتے ہیں کہ اگر اعتدال نہیں کر سکتے فَوَاحِدَةٌ تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یہ حکم ہے اسلام کا۔ اعتدال کی شرط کے ساتھ اسلام نے اجازت دی، تو یہاں بھی کاروبار حج میں اجازت ہے، ترغیب نہیں دی گئی۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سفر جس نیت سے ہو رہا ہے وہ کاروبار کی نیت نہ ہو بلکہ حج کی نیت ہو، عمرے کی نیت ہو۔ اصل نیت حج اور عمرے کی ہو، ساتھ میں کاروبار ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اصل نیت کاروبار کی ہو، ساتھ میں حج ہو جائے تو یہ قبول نہیں ہوگا۔ یہاں ہم کو بہت سوچنا پڑے گا کہ ہمارا سفر کس نیت سے ہوتا ہے۔ حج میں جانے والے بھی اپنے اس نیت کا جائزہ لیں، عمرے پر جانے والے بھی یہ اپنے کاروبار کی نیت سے جاتے ہیں یا یہ ہے کہ وہ عمرے کی نیت سے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں، ٹور آپریٹرز، وہ ایک ہمارے ساتھ تھے بہت پہلے،
کسی ضلع کے ہیں، وہ آندھرا پردیش کے، ان سے لوگوں نے کہا کہ حرم شریف میں آپ پہلے دن نظر آئے، جس دن ہمارے ساتھ عمرہ کیا، اور اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں چلا آپ کا کہاں رہتے ہو۔ تو انہوں نے صاف کہا کہ زیادہ نہ سکھاؤ، میں تو یہاں کاروبار کرنے آیا ہوں، وضاحت کے ساتھ اس شخص نے کہا۔ تو ظاہر ہے کہ بھئی ان کا مقصد کاروبار ہے، تو پھر ان کو عمرے طواف وغیرہ کا کوئی خاص ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ فرق ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ دین کے کام میں نیت اور اخلاص بہت بنیادی چیز ہے۔ دیگر فوائد جب آئیں گے تو وہ تو اللہ کی طرف سے ایک انعام کے طور پہ آئیں گے۔ تو پہلا مسئلہ یہ حل کیا کہ کاروبار حج کے سفر میں ہو سکتا ہے، لیکن مقصد نہ ہو، بلکہ مقصد تو حج ہو۔ درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بعض لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے صحابی رسول، ہم اپنے ساتھ اونٹ لے جاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ضعیف حاجی ہمارے اونٹ پر سواری کرنا چاہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ہمیں کچھ رقم دیتا ہے، تو کیا ہمارے لیے وہ رقم جائز ہوگی؟ اور اگر رقم جائز ہوگی تو کیا ہمارا وہ حج بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک شخص نے یہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنی سواری کے لیے اونٹ لے جاتے ہیں، جانور لے جاتے ہیں، کبھی کبھی ہماری سواریوں پر دوسرے لوگ سوار ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کچھ رقم دیتے ہیں، لوگ ہمیں طعنہ مارتے ہیں کہ تم تو سواری کی اجرت لے رہے ہو، لہٰذا تمہارا حج نہیں ہوگا، تم تو کاروبار کر رہے ہو۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے تلبیہ احرام نہیں باندھا؟ کہا کہ ہاں باندھا۔ پوچھا کیا تم نے تلبیہ نہیں پڑھا؟ کہا کہ ہاں پڑھا۔ کہا کیا تم نے عرفات کا وقوف نہیں کیا؟ کہا کہ ہاں کیا۔ فرمایا کہ تمہارا بھی حج ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی حدیث سے اس آیت کی تشریح ہوتی ہے کہ مقصد حج ہو، دیگر فائدے اگر ہو جائیں، کاروبار ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب آگے ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ میں جب حج ہوتا تھا تو مکے کے جو بڑے سردار تھے وہ یہ سمجھتے تھے، مکے والے، کہ مکے والوں کے لیے حرم یعنی حدود حرم سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے حدود حرم سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ ہم مکے والے ہیں، ہم عام لوگوں کی طرح حج تھوڑا ہی کریں گے۔ عام لوگ تو میدان عرفات میں جائیں گے، اور میدان عرفات میں نے آپ کو بتلایا اس سے پہلے کہ وہ حدود حرم سے باہر حصہ ہے۔ میدان عرفات کی جو مسجد نمرہ ہے، وہ مسجد نمرہ کی قبلے کی جو دیوار ہے وہ حدود حرم کے باہر ہے۔ حدود حرم کے اور حدود حرم کے باہر جب ہوگی تو حدود حرم میں ہم رہیں گے، ہم باہر نہیں جائیں گے۔ عرفات میں ہم نہیں جائیں گے۔ کہاں رہتے تھے؟ مزدلفہ میں رہ جاتے تھے، مکے سے مینا، مینا سے مزدلفہ، بس مزدلفہ میں رکے رہتے تھے۔ جب حاجی عرفات سے مزدلفہ آتے تو ان کے ساتھ یہ واپس ہو جاتے تھے۔ پوچھنے پر بتاتے کہ ہم عام لوگ تھوڑا ہی ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم اپنے حساب سے حج کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات کے میدان سے لوٹو، حکم نازل ہو گیا مسلمانوں کے لیے کہ عرفات میں جانا ہے، عرفات کے میدان میں جانا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ حج کے صرف 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ آدمی احرام باندھے، نیت کر لے، تلبیہ پڑھ لے۔ دوسرا حج کا فرض یہ ہے کہ آدمی وقوف عرفات کرے۔ 9 تاریخ کے دن زوال سے لے کر مغرب تک، یا کم از کم 10 کی فجر سے پہلے تک وہ عرفات کے میدان میں پہنچا تو اس کا حج ہو جائے گا، اگر نہیں پہنچا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ عرفات کے میدان میں جانا حج کا سب سے اہم رکن ہے، وقوف۔ اور اس کے بعد تیسرا جو فرض ہے وہ طواف افاضہ، طواف زیارت جس کو کہتے ہیں، وہ آخری میں ہوتا ہے 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے۔ تو اہم ترین رکن تھا، عرب والے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کو کرنا ہے۔ اب ایک اور بات یہاں فرمائی جاتی ہے کہ ہم نے سنا شروع میں کہ عرفات کے میدان میں جو وقوف کا وقت ہے وہ 9 تاریخ کی زوال سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے تک ہے، غروب تک، جو فرض وقت ہے۔ اب اس میں اللہ نے حکم دیا کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور ظہر کی نماز ایک وقت میں پڑھ لو۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھ لی جاتی ہے عرفات کے میدان میں، اور مغرب کی نماز کے وقت تک تو عرفات میں رہیں گے، لیکن عرفات میں مغرب پڑھی نہیں جائے گی، بلکہ نکل کر مزدلفہ جا کر وہاں پھر جا کر مغرب اور عشاء، چاہے رات کی کتنی ہی دیر ہو جائے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں گے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔
تو اس پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا. وہ اعتراض یہ کہ بھئی یہ کیا مطلب، مغرب عشاء عصر کو لے جا کر مغرب میں ظہر میں جوڑ دیا اور مغرب کو مؤخر کر کے عشاء میں جوڑ دیا. اللہ کہتے ہیں کہ اپنا دماغ نہ لڑاؤ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام یہ مزدلفہ کو کہتے ہیں. آج بھی وہاں جو مسجد ہے اس مسجد کے اوپر لکھا ہے مسجد المشعر الحرام. جو مشعر حرام دونوں وادیوں کے درمیان جو مزدلفہ کا میدان ہے اس جگہ کو مشعر حرام کہتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں رکو، اور وہاں جو رات گزارو گے یہ رات قصے کہانیوں کی نہیں ہے. یہ رات اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بیان کرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ رات ذکر کی ہے. مزدلفہ کی رات عبادت کی ہے، ذکر کی ہے، تلاوت کی ہے، استغفار کی ہے. آرام کرنا ہو آرام کرنے کی اجازت ہے، اول وقت میں اٹھ کر تہجد پڑھنا اس کی اجازت ہے، لیکن لا یعنی چیزوں میں مصروف ہو جانا مزدلفہ کی رات میں جائے. حضور نے فرمایا کہ میری وہ دعائیں جو میدان عرفات میں قبول ہونے سے رہ گئیں اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ میں قبول فرمائی، اور فرمایا کہ مزدلفہ کی ایک رات شب قدر سے بھی افضل ہے. تو اس لیے مزدلفہ آ کر آدمی وہاں رات کو آرام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور جمرات کے لیے کنکریاں چنتا ہے. فرماتے ہیں کہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام میں کے پاس یعنی مسجد کے آس پاس اس میدان کے اندر تم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے. آج مسجد بنی ہے وہ جگہ پر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا اور آپ کا خیمہ تھا. آپ نے جہاں قیام کیا تھا کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ میں، اس جگہ پر مشعر الحرام مسجد بنی ہے. بہت خوبصورت مسجد ہے اور اعلیٰ درجے کی اس میں جو ہے پورے سال میں بس ایک ہی نماز ہوتی ہے اس میں، فجر کی نماز. وہ جو 10 تاریخ کی فجر ہے اس فجر کی نماز وہاں ہوتی ہے. اذان سن کر لوگ چلنا شروع کرتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ اصل وقوف مزدلفہ کا وقت ہے. مزدلفہ میں رات گزارنا یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے. حج کے جو واجبات ہیں وہ فجر کے بعد شروع ہوتے ہیں مزدلفہ میں، کہ مزدلفہ کے میدان میں فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگنا واجب ہے. کب تک مانگنا ہے؟ سورج جب نکلنے والا ہو تب تک مزدلفہ میں دعا مانگیں گے. جیسے ہی سورج نکلنے کا وقت، ابھی سورج نکلا نہیں، ابھی وقت ہو رہا ہو تو وہاں سے چلنا شروع کر دیں گے. حضور نے فرمایا کہ سورج کی شعاعیں پہاڑ پر نظر آنے تک مت رکو، اس سے پہلے نکل پڑو. تو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہم کو عمل کرنا. تو اللہ نے کہا کہ عرفات میں 2 نمازیں ملا لو، مزدلفہ میں 2 نمازیں ملا لو. اس پر تم کو سوال کرنے کی اجازت نہیں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر یعنی نماز ایسے ادا کرو جیسے اس نے تم کو حکم دیا، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت کے مطابق. ورنہ اپنی منمانی ہوگی، اور حج منمانی کا نام نہیں ہے، دین منمانی کا نام نہیں ہے بلکہ حکم کی پیروی کا نام. اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ان سب احکام کے نازل ہونے سے پہلے تم ناواقف تھے. ضال کا ترجمہ ہمیشہ گمراہی سے نہیں ہوتا، ضال کا ترجمہ گمراہی سے نہیں ہوتا، یہاں تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ حاجیوں کو. اور حاجی کون ہوتا ہے؟ مسلمان. اور ایمان والا گمراہ نہیں ہوتا. یہاں ضال کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ناواقف. تم کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، ہم نے تم کو بتلایا. یہی ترجمہ ہوگا وہاں سورہ والضحیٰ کے اندر، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو ناواقف پایا. اب اس کا ترجمہ بہت سی طرح سے ہوتا ہے. وہاں یہ نہیں ترجمہ ہوگا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ یہ گڑبڑ کب ہوگی؟ جب اردو کے ترجمے دیکھ کر لوگ مفسر بنیں گے نا تو یہ گڑبڑ کریں گے. اردو ترجمے دیکھ کر جب لوگ تفسیر کا شوق پیدا کریں گے کہ ہمیں بھی تفسیر کرنی آتی ہے، ہم بھی ترجمہ قرآن دیکھ کر لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اس طرح کا ذہن رکھنے والے بھٹکیں گے، ایسی جگہوں پر ٹھوکر کھائیں گے کہ ترجمہ ضالین کا تو ہم نے پڑھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غصہ اترا، اور ان کے راستے پر نہ چلائیے جو راستے سے بھٹک گئے. تو ضالین کا ترجمہ یہاں ناواقف ہوگا. نبی اللہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کے اترنے سے پہلے تم لوگ ان احکام سے ناواقف تھے، لہٰذا اب جب آیتیں اتری تم کو معلوم ہو گیا تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ میدان عرفات سے لوٹنے سے پہلے تم کو مغرب نہیں پڑھنی ہے، اور مزدلفہ پہنچنے سے پہلے تم کو
نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اب کتنا ہی بڑا دنیا کا نمازی ہو، پیدائش سے موت تک اس کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جماعت قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر تحریمہ اس کی قضا نہ ہوئی ہو، ایسا نمازی بھی وہاں جائے گا، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نمازی صاحب یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ تم کو عصر کی نماز مغرب کے ظہر کے ساتھ ملانا ہے اور مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ یہاں اپنی نمازی ہونے کا دھونس جمانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جیسے حکم دیا ویسے تم کو کرنا ہے، یہی تو ایمان ہے، یہی تو اسلام ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہ جو دوسری بیماری تھی کہ وہ راستے سے پلٹ کے آ جاتے تھے، عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیے، بلکہ وہ جو عام لوگ حاجی میدان عرفات جاتے ہیں وہاں تک جانا ہے اور پلٹ کر آنا ہے۔ حج کے 3 دنوں کے اندر ہم نے جو شروع میں گفتگو کی، آپ کو یاد ہوگا کہ 8 تاریخ کی ظہر سے پہلے 8 تاریخ کے دن ہم لوگ مینا پہنچیں گے، 7 کی شام کو ہی کو آج کل لے جایا جاتا ہے۔ 8 تاریخ ہماری مینا میں گزرے گی، 9 تاریخ ہماری عرفات میں گزرے گی، اور پھر وہاں سے 10 تاریخ کی فجر ہماری مزدلفہ میں ہوگی، اور 10 تاریخ کے دن ہم کو کنکری مارنا ہے، اور پھر اگر ہمت ہو تو طواف زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو اہم کام ہے قربانی دینا ہے، اور تیسرا جو اہم کام ہے حلق کروا کر اپنے احرام کی چادریں اتارنا ہے۔ احرام کی ساری پابندیاں ختم، بس ایک پابندی باقی رہے گی، جو میاں بیوی کا مخصوص تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ جب تک کہ طواف زیارت سے آدمی فارغ نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ترتیب ہے، جانا ہے مینا سے عرفات، اور پھر عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے دوبارہ مینا لوٹنا ہے، تو اس کو فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں۔ کہاں سے؟ عرفات کے میدان سے۔ مینا سے عرفات جاؤ، مشرکین کیا کرتے تھے؟ مینا سے مزدلفہ چلے جاتے تھے، نہیں، مینا سے عرفات جاؤ، عرفات سے مزدلفہ جاؤ، اور مزدلفہ سے دوبارہ مینا آؤ۔ آج تو مینا اور مزدلفہ اس قدر مل گئے کہ ابھی جو پرائیویٹ حاجی اس سال جو حج میں پرائیویٹ حاجی جو سعودی عرب میں رہنے والے نان عربینس ہیں، ان کے لیے جو ٹینٹ لگے تھے وہ مزدلفہ میں لگے تھے۔ مینا کا جو 3 نمبر کا ریلوے اسٹیشن ہے وہ بالکل مزدلفہ کے منہ پر ہے، اور مزدلفہ کا منہ یعنی کہ بدایت المزدلفہ لکھا ہوا ہے وہاں پر، مزدلفہ اینڈس یا مزدلفہ سٹارٹس، ادھر سے پڑھیں گے تو سٹارٹس کا بورڈ لگے گا، ادھر سے پڑھیں گے تو اینڈس کا۔ تو اب بتائیے کہ ان کے ٹینٹ مزدلفہ میں پڑے، اب وہ جاتے کہاں تھے؟ بس مینا سے نکلتے تھے، تھوڑا سا آگے چلے اور مزدلفہ میں رک گئے۔ پوری مخلوق عرفات کے میدان میں ہے، اور یہ بڑے گرو گھنٹال مزدلفہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، اپنے آپ کو الگ لوگوں میں پیش نہ کرو۔ یہ بڑا بہترین اصول ہے شریعت کا کہ اپنے آپ کو ممتاز حیثیت سے نہ پیش کرنا۔ ہم جب پڑھتے تھے وہاں جامعہ عقل کوہ میں، تو وہاں ایک بزرگ آیا کرتے تھے، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے استاذ حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی کے شیخ بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں ہم تھے، خدمت کرتے ہوئے ایک استاذ تھے ہمارے مولانا عبد الرحیم فلاحی، انتقال ہو گیا ان کا، مولانا استانوی کے سالے ہوتے ہیں مولانا استانوی صاحب کے۔ تو انہوں نے ہمیں سنایا حضرت ہی کا واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت سے مولانا عبد الرحیم صاحب نے تہجد کے وقت میں خدمت کرتے کرتے پوچھا تھا، حضرت میرے لیے کچھ خصوصی نصیحت فرمائیے۔ حضرت نے یہ پوچھا تھا کہ حضرت میرے لیے کوئی خصوصی نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹے اپنے آپ کو خصوصی مت سمجھنا، فرمایا کہ بیٹے اپنے آپ کو خصوصی مت سمجھنا، عمومی سمجھ کر زندگی گزارو، یہی تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اب بتائیے اسلام نے حج میں بھی جو اصول دیا، بادشاہ اور فقیر کا لباس ایک جیسا ہے، احرام کی چادریں بھلے کتنی مہنگی ہوں لیکن ہوں گی 2 ہی چادریں مرد کے لیے، تیسرا کپڑا اگر اس نے پہنا تو اس کو دم دینا پڑے گا۔ کتنی پابندی ہے، معاشرتی مساوات جو اسلام نے دیا، کیا کہتے ہیں، مواخات اور اخوت اور ایک دوسرے کا احترام۔
کون حاجی کس علاقے کا اور کون کس طرح کا ہے، اور کسی کی چادر کسی کے پیر کے نیچے، کسی کا بیگ کسی کے پیٹھ میں لگ رہا، کسی کی کرسی کسی کی کمر میں لگ رہی، کسی کے دھکے کسی کو لگ رہے، اور بعض مرتبہ تو کسی کا پسینہ کسی کے چہرے پر لگ رہا۔ لیکن مجال ہے کہ اگر چہرہ پسینے پر پہنچا جائے چادر سے تو اللہ کہتے ہیں کہ سپیریئر اسپیشلٹی آ رہی ہے، دم دینا پڑے گا تم کو، تم نے کپڑا کیسے لگایا چہرے کو۔ اللہ کا نظام ہے۔ تو حج کے اندر بھی اللہ نے یہ بہت اہم بات رکھی کہ اپنے آپ کو اہم نہ سمجھو، اپنے آپ کو اہم نہ سمجھو۔ مکے والوں کی یہی تو بیماری تھی، ہم ذرا الگ ہیں، امتیاز ہے ہمارے اندر، نہیں۔ قرآن کہتا ہے تقوی اپنے اندر اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ خود بخود تمہیں ممتاز بنا دے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم متقی بن کر زندگی گزارو گے تو اللہ دیگر اقوام کے مقابلے میں تمہاری ایک حیثیت بنائے گا، لوگ پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ امتیاز تمہارا خود بخود آئے گا۔ اپنے سے اگر تم سب کے سب میری پبلک زندگی نہیں گزارو گے اور الگ تھلگ زندگی گزارنا چاہو گے تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سہارے کی ضرورت ہے کسی نئی زمانے میں، امیر شہر کی میت بھی تو کاندھا بدلتی ہے۔ بادشاہ مر جائے تو کیا اس کو غریب مسلمانوں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑتی؟ 8ویں نظام کا جنازہ کس نے اٹھایا؟ 8ویں نظام کا جنازہ کس کے کندھوں پر گیا؟ یہی غریب عوام تھی کہ جس کے کندھوں پر۔ اسی لیے کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ دنیا میں بے ضرورت اور بے پرواہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بس یہ صمدیت اللہ کو زیب دیتی ہے، کسی اور کو نہیں زیب دیتی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اے لوگو جہاں سے لوگ پلٹ کر آ رہے ہیں یعنی عرفات سے، وہیں سے تم کو بھی آنا ہے۔ واستغفر اللہ، اور دیکھو حج کا اتنا بڑا عمل تم نے کیا، کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی، استغفار کثرت سے کرتے رہو۔ اس لیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، حج کے ساتھ، حج کا تعلق مغفرت کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ جس کا حج ہو گیا اس کی مغفرت ہو گئی، یعنی جس کا حج اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا اس کی مغفرت ہو گئی۔ حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اس کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے قرآن بھی کہتا ہے کہ حاجی صاحب استغفار خوب کیا کرو، واستغفر اللہ، اللہ سے خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے ہیں، اور اتنے رحمت والے ہیں کہ تمہاری ہر ضرورت کو اللہ پوری کر دے گا گناہوں کو معاف کر کے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینا میں کیسے رہنا ہے، مینا میں کیا کام کرنے ہیں وہ بیان کیا، اور کچھ مخصوص دعائیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اور پھر اسی میں حج کے بعد کے 3 دن مینا میں رکنا ہے یا 2 دن مینا میں رکنا ہے، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12 کی مغرب تک رکنا ہے، یا پھر 11، 12 اور 13 کی مغرب تک رکنا ہے، یہ مسئلہ اگلی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ رب العالمین ہم سب کو بار بار حج کی عمرے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو احکام ہیں اس کے مطابق اللہ ہم سب کو ان اعمال اور عبادات کے کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی سر،